مند ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اضافی رقم نہیں ہے کہ آپ صدقہ کر سکیں، اور کوئی بے حد ضرورت مند ہے تو آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اور کئی سال کی ایڈوانس زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کتنے سال سے روزہ فرض ہو جاتا ہے مرد اور عورت؟ ایج ہم نہیں فکس کر سکتے ہیں، یہ شریعت کے نزدیک جب مرد یا عورت بالغ ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ تمام عبادات کی تکلیف جو ہے مکلف ہوتا ہے بالغ ہونے پر، اور آپ جانتے ہیں کہ بلوغت کا تعلق موسم سے بہت ہے۔ گرم موسم میں جلدی بلوغت کی عمر میں بچے پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ٹھنڈے ملکوں میں بلوغت کی عمر کافی تاخیر سے آتی ہے، اور دنیا بھر میں 4.5 سال تک کا ڈفرینس ہے بلوغت کی عمر میں۔ لہذا اسی کو رہنے دیجیے جو شریعت نے بتایا کہ جب بھی بالغ ہو جائے فزیکلی جو ہے بایولوجیکلی جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد روزہ رکھے گا، مگر بچے اگر 10 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوئے اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں روزہ رکھنے دیا جائے، بلکہ روزہ رکھایا جائے ان سے، خاص کر کے وہ جو صحت مند بچے 9-10 سال کے ہیں ان سے روزہ رکھایا جائے تاکہ وہ روزہ رکھنے کے عادی ہوں۔ جن بچوں کو بچپن میں روزہ نہیں رکھایا جاتا بڑے ہونے کے بعد پھر ماں باپ کے کہنے سے بھی نہیں روزہ رکھتے۔ لہذا جب بچے سمجھدار ہو جائیں اور 10 سال کے ہو جائیں اور صحت میں ہوں، ان کی صحت پہ کوئی اثر بھی نہ پڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے بچوں سے روزہ رکھایا جائے۔ جی نہیں، آدھا اور چوتھائی روزہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت بنانے کے لیے جو ہے، یا اتنے چھوٹے بچے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں کرتے مگر ضد کرتے ہیں ان کو ٹالنے کے لیے یہ اصطلاح ایجاد کی گئی ہے۔ آدھا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے، صرف وہی روزہ ہے جو فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ روزے کی حالت میں اگر خیر ہوئی جی یا پانی نکلا تو روزہ مکمل ہوگا یا مکروہ ہو جائے گا؟ نہیں، نہ روزہ مکروہ ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا نہیں، اور روزہ دار جو ہے قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ جو ہے کنٹینیو کرے گا۔ وعلیکم السلام۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک رمضان میں جو روزے قضا ہوئے ہیں وہ اگلے رمضان آنے سے پہلے ضرور کر لیجئے، تاکہ اگلے رمضان میں جب آپ پہنچیں تو پچھلا حساب بے باک ہو چکا ہو، تو بھی اگلی زندگی بھر وہ قضا باقی رہے گی اور زندگی بھر میں اسے کرنا پڑے گا۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً روزے پہ اثر پڑتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، سمجھے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، مگر روزہ پورا ہو جاتا ہے، ٹیکنیکلی روزہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہوں کہ ٹیکنیکلی جو ہے روزہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے عزیز، ہم بہت اچھی طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبر کیا ہے، اور بچوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ڈانٹ مارنا ہے۔ آپ بغیر غصے کے آپ ڈانٹ مار سکتے ہیں۔ بچوں کو 2 طرح سے لوگ مارتے ہیں، تنبیہ کے لیے اور محض اپنے مزاج اور اپنے غصے کے اظہار کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر تنبیہ کے لیے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، مگر جو جی ہاں نہیں، بچوں کو فائدہ اس کا ملتا ہے، لہٰذا وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، مطلب، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو بچوں سے کو مارتے نہیں، بچوں سے مار پیٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے دونوں میں فرق، مارنا اور مار پیٹ کرنا؟ تو مار پیٹ کرنا یہ صبر کے خلاف ہے، مگر تعدیب کے لیے کبھی مارنا، وہ بھی بتا دیں آپ کو کہ بہت جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ کرنا جو ہے بہت فضیلت کی بات ہے بچوں سے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے کہ اگر آپ انتہائی ضرورت ہو تبھی بچوں کو ماریے، بلا ضرورت بچوں کو مارنا کوئی ایسا نہیں کہ باپ ہونے کا کوئی یہ حق ہے کہ ہم ضرور بچوں کو ماریں، بلکہ کبھی کبھی تو ہم اپنی تربیت کی خامی کی وجہ سے بچوں کو مارنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، بر وقت انہیں نہیں ٹوکتے ہیں، جب ان کی عادت بگڑ جاتی ہے تب ہم مار پیٹ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو ابتداءً اگر ان کی تربیت کریں زبان سے کہہ کے اور ڈانٹ کے تو مارنے کی حاجت ہی نہیں پیش آتی ہے، اور بچوں سے محبت کا سلوک رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم مع اہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے، وہ انا خیرکم مع اہلی، اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں۔ بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بڑے عرب کے کسی بڑے شخص کو ایک جگہ کا گورنر بنایا اور کہا کہ کل صبح آ کے تم مجھ سے اس کا پرچہ لے لینا، ڈاکومنٹس لے لینا اور چلے جانا۔
اور وہ جب اگلے دن صبح حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر ایک چرپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا ایک پوتا جو ہے وہ ان کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے, ان کی داڑھی سے کھیل رہا ہے. تو وہ آ کے ایسے دیکھنے لگے حیرت سے. تو حضرت عمر نے کہا آؤ آؤ غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین, میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ذات سے, جس شخصیت سے, جس پرسنالٹی سے قیصر و کسریٰ کے حکمراں جو ہے کانپتے ہیں, اس کے سامنے یہ بچہ جو ہے وہ بے خوف جو ہے اس کی داڑھی سے کھیل رہا ہے. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی. میں تو اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے بھاگ کے کوٹھریوں میں چھپ جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا جو میں نے تمہیں کل پیپر دیے تھے وہ پیپر لاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ مزید پیپر لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں, مزید پیپر تو آپ کو نہیں ملیں گے, جو پیپر آپ کو دیے ہیں وہ واپس کیجیے. وہ لیا اور آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا جس آدمی سے اس کے بچے محفوظ نہیں ہیں امت مصطفیٰ کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا ہوں. اور انہوں ان کو پوسٹ سے ہٹائی دیا امیڈیٹ. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے, مگر اگر ضرورت پڑے تو مارنا جائز ہے, مگر ایک حد میں اور لمٹ میں. بلکہ پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ مارے ہی نہ, اور اگر چاہیں آپ تو ایسا بنا سکتے ہیں کہ مارنے کی ضرورت پیش نہ آئے. لیکن ہم غفلت کر جاتے ہیں, بچوں کی عادت پختہ ہو جاتی ہے تو مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. دراصل وہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ خود کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور خود کو بھی سزا دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری غفلت سے یہ دن آیا کہ بچوں کو مارنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. جی اعتکاف پوچھ رہے ہیں. جی اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے, اور رمضان کا اعتکاف جو ہے سنت موقعہ ہے, 10 دن کا ہے سمجھے. 20 تاریخ کو روزے کو بیٹھے گا اور چاند نکلنے کے بعد جو ہے وہ یا 30 کو مکمل کر کے جو ہے وہ باہر آئے گا. یہ سنت موقعہ ہے اور بڑے فضیلت کی بات ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس محلے میں کوئی شخص بھی نہ بیٹھے یا بستی میں, پورے بستی والے گنہگار ہوتے ہیں. روزہ مکروہ ہونا ایسا ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر اس کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم روزے میں دن بھر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لوگوں کی برائی کرتے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک اگر بیٹ بال اگر کھیلتے رہیں تو بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صبر کے بارے میں بتایا, اگر کوئی غلط طرح سے پیش آئے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے, آپ اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس لیے کہ تاکہ جھگڑا آگے نہ بڑھے, آپ درگزر کر دیں, تو کیا یہ صبر ہے یا یہ کمزوری ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ صبر جو ہے وہ غلط سے ہی کیا جاتا ہے, صحیح سے صبر نہیں کیا جاتا. یعنی صبر آپ اسی سے کریں گے جو آپ سے غلط طور پر پیش آ رہا ہے. مگر یہ بات طے ہے کہ صبر وہی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے. رضا جوئی کے لیے کیا جائے. اس میں دوسری نیتیں ہو سکتی ہیں کہ بھائی معاملات ختم کرنا اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا, یہ نیت بھی کر سکتے ہیں, مگر اس میں اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کے حکم کی پابندی بھی نیت میں رہنا چاہیے, تبھی اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی عبادت, حتیٰ کہ روزہ ہے اتنی اہم عبادت ہے, لیکن اگر آدمی کوئی عادتاً روزہ رہے تو کوئی ثواب تھوڑی ملے گا. یہاں تک کہ عادتاً نماز پڑھنا بھی جو ہے, بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ نمازی بلایا جائے گا اور کہا جائے کہ تم نے کیا کیا, تو کہے گا صاحب بڑی نمازیں پڑھی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے منہ پہ اس کی نمازیں مار دے گا کہ اس میں ایک نماز تم نے ہمارے لیے نہیں پڑھی ہے بلکہ سب لوگوں کے لیے پڑھی ہے. من صلی یرائی الناس فقط اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا. تو جو بھی عبادت یا عمل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی نیت سے ہی ثواب کا موجب ہے. جیسا کہ امیر آپ نے کہا کہ ایڈوانس زکوٰۃ ادا سکتے ہیں, لیکن ابھی استطاعت نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں, یہ میں ان کے لیے کہا جو صاحب استطاعت ہیں. وعلیکم السلام. جی دیکھیے اعتکاف میں نے بتایا کہ سنت موقعہ جو رمضان کا اعتکاف ہے وہ اس کی تعریف ہی یہی, اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ 20 تاریخ کے غروب سے پہلے یعنی 21ویں شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور چاند کے طلوع ہونے پر یا 30 روزہ مکمل ہونے پر وہ باہر نکلے مغرب کی نماز کے بعد.
یا سورج غروب ہونے کے بعد، مغرب نماز ضروری نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد. لہٰذا ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اعتکاف نفل اعتکاف ہوگا، یہ رمضان کا سنت موقعہ اس کے ذریعے ادا نہیں ہوگا، اس کے ذریعے ادا نہیں ہوگا. اگر آپ سال بھر سنیچر اتوار رکھتے رہیے تو 50 ویک میں جو ہے آپ جو ہے 100 دن اعتکاف کر لیں گے، مگر وہ 100 دن کا اعتکاف یہ 10 دن کے اعتکاف کا بدلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نفل اعتکاف ہوگا، اس پہ ثواب ملے گا. یہاں تک کہ جب بھی مسجد جائیے تو نویت سنت الاعتکاف کہہ کے آپ اعتکاف کر کے جائیے، اتنی دیر جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر اعتکاف کا ثواب ملے گا. بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کا التزام کیجئے کہ جب بھی مسجد میں جائیے تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت پڑھیے اور اس کے بعد جو ہے مسجد میں داخل ہوئیے تو جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر آپ معتکف ہوں گے، نفل اعتکاف رہے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا. وعلیکم السلام. جیسے کوئی غریب رشتے دار ہے، تو بچے کی شادی ہو رہی تھی اور ہم نے زکات نکالا ہے اور اس کا ٹل گئی جی ٹل گئی شادی اس وقت، جی تو نیکسٹ ایئر کے لیے وہ جمع زکات رکھ سکتے ہیں اسی سال تک رکھ سکتے ہیں. اس میں شرعاً قواعد نہیں ہے. اگر اس میں حسن نیت ہے اور وہ ایک ضرورت ہے تو زکوٰۃ کی رقم نکال کے رکھی جا سکتی ہے. وعلیکم السلام. روزے کی حالات میں چھوٹا روزہ پڑے اور خون نکل رہا ہے تو خون نکل رہا ہے بدن سے کہاں بدن سے کوئی روزہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایسا خون جو منہ کے کسی حصے سے دانت وغیرہ سے نکلے اور وہ حلق کے نیچے چلا جائے اور مزہ بھی آپ محسوس کریں، یعنی مزہ محسوس کرنا بھی ضروری ہے. اگر مزہ محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی تھوک اور خون مل گیا، تھوک زیادہ ہے خون کم ہے اور حلق میں گیا اور مزہ نہیں محسوس کیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر خون زیادہ ہے تو روزہ پر اثر پڑے گا، یا اس کا مزہ آپ نے شدت سے محسوس کیا گلے میں تب جو ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اور باہری بدن سے خون نکلنے سے کوئی روزے پر اثر نہیں ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم کہنا جو ہے ضروری ہے. السلام علیکم بہت اچھا سوال ہے. اور سلام علیکم کہنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے. یا تو سلام علیکم کہیے یا السلام علیکم کہیے. سمجھ گئے آپ؟ السلام علیکم، سلام علیکم کہنے سے بھی ہو جاتا ہے. السلام علیکم کہہ دیا تو بھی ادا ہو جاتا ہے السلام علیکم. لیکن اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا طریقے سے ادائیگی ہے اس کی. صرف سلام کہنے سے بھی سلام ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں ہے قالوا سلاما سلاما، سلام کہنے. لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہوگا، یہ سنت طریقہ نہیں ہوگا. سنت میں جو آیا ہے وہ آیا ہے کہ کہیے السلام علیکم. اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے افشوا السلام جب آیا ہے تو مطلق آیا ہے، مگر طریقہ جب بتایا ہے تو السلام علیکم یا السلام علیکم دو طرح سے روایت آئی ہیں. میرا سوال زکوٰۃ جی اگر کوئی پراپرٹی ہے، کوئی گھر ہے، جی آپ کی نیت ہے کہ آپ 2 سال 3 سال جب بھی وہ بیچیں گے، تو کیا آپ اس پراپرٹی پہ کیونکہ آپ اس میں رہتے ہیں، آپ کا رہنے کا ارادہ ہے، تو کیا اس کے لیے ہر سال زکوٰۃ دینا پڑے گا یا اس کا زکوٰۃ تب دیں جب وہ بک جائے؟ جب دیکھیے اگر آپ تجارت کی نیت سے آپ نے اس کو نہیں خریدا ہے، تجارت کی نیت سے نہیں خریدا ہے، تجارت کی نیت سے خریدا تو اس پہ آپ کو برابر زکوٰۃ دینی پڑے گی. نہیں، جب تجارت کی نیت سے آپ نے خریدا تو اس تجارت کا جو مال آپ کے پاس رکھا ہے اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دی جائے گی. ہاں آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدا ہے اور آپ کے پاس پڑی ہوئی زمین ہے تو اس پہ زکوٰۃ اس وقت نہیں دیں گے. یاد رکھیے دونوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو چیزیں ہیں 3 چیزیں ہیں: سونا چاندی یا جو اس کے قائم مقام ہو یعنی روپے پیسے، دوسرا جو ہے وہ جو تجارت کا سامان جو ہے، اور سائمہ مویشی جو ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ جو ہے زکوٰۃ ہے 7.5% جو ہے، یا عدد کے اعتبار سے جو ہے اتنے اونٹ پر اتنے اونٹ اور اس طرح ہو جائے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے سامان تجارت میں چاہے وہ سامان ہو چاہے وہ جو بھی ہو، اگر تجارت کے غرض سے تو ہے، لیکن اگر تجارت کے غرض سے نہیں ہے، زمین آپ کا پڑی ہوئی اچانک آپ کا خیال آیا کہ بیچ دیں، تو جب بیچ کے جو پیسہ آئے گا اس پر زکوٰۃ دیں گے، یاد رکھیے گا. لیکن اگر آپ نے بزنس کے لیے اسے خریدا ہے تو وہ اموال تجارت میں سے ہے اور اس پہ برابر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. جیسے کہ بزنس کے سامان پر جو کئی سال تک آپ کے پاس رہے گا تو ہر سال زکوٰۃ دینا پڑے گا. اب جتنے دن آپ کے پاس ہے اس کو جوڑ کے آپ کو دینا پڑے گا. یہ اگر آپ کا ابھی امکان نہیں ہے تو جب بیچیں گے. لیکن اگر آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے، ایک آدمی نے زمین خریدا جو ہے اپنے گھر بنانے کے لیے، اس نے ضرورت سے زیادہ زمین خرید لی، ایک چھوٹے سے علاقے میں گھر بنا کے پڑے ہوئی ہے، 50 سال تک اس بقیہ زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. لیکن اچانک اس کو ضرورت پڑ گئی، اس نے بیچ دیا. اب بیچا تو وہ نصاب میں آ گیا، تب اس پر زکوٰۃ اسی وقت دینی پڑے گی. بس خیال ہے سامان تجارت ہونا اور نہ ہونا اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اسی لیے زکوٰۃ کے بیان میں کتابوں میں سامان تجارت کو الگ عنوان ڈال کے بیان کرتے ہیں. جی